اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ایک مرتبہ پھر دروس ضیاء النبی شریف کی طرف آ رہے ہیں۔ درمیان میں کچھ عرصہ ہمارا یہ سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت خاص تھی کہ نظر کرم تھی۔ اللہ نے اپنے گھر کی اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی در کی حاضری نصیب فرمائی۔ تو حرمین شریفین کی حاضری کے بعد آج ہمارا پہلا درس اور روٹین کا 82 نمبر درس ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو جب سے میں آیا ہوں تو میرے دوستوں نے اس کی طرف کافی توجہ دلائی کہ شاہ صاحب آپ کے دروس کا کافی سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، آپ اس کو جاری کریں۔ خصوصاً برادرم سید محمد وسیم الحسن شاہ صاحب اور عزیزم فداء المصطفیٰ صاحب نے کہا ہے، تو لیکن میرے عزیز جناب حافظ محمد اعجاز صاحب نے مجھے یہ میسج کر کے کہا تھا کہ استاد جی، میں نے آپ کا حرمین شریفین جانے سے پہلے جو آخری درس تھا وہ میں نے ہی ریکارڈ کیا تھا، اور حرمین شریفین کی واپسی کے بعد جو پہلا درس ہوگا تو میں ہی ریکارڈ ہی کروں گا۔ تو ان کی یہ محبت تھی کہ جس وجہ سے مجھے یہ سلسلہ روکنا پڑا، تو آج وہ تشریف لے آئے ہیں اور وہ پہلا درس حرمین شریفین کی حاضری کے بعد ریکارڈ کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے ان دوستوں عزیزوں کی محبت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور اپنے گھر کی اور محبوب کریم علیہ السلام کے در کی باادب حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عالم باعمل بنائے۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد کفار مکہ کا انسانیت سوز رویہ۔ تو آپ کو پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ حضرت ابو طالب کی جو وفات تھی وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑا صدمہ کا باعث تھی۔ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو بتایا کہ لوگوں تمہارا خدا ایک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی معبود برحق ہے، تو بہت سے لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ لیکن اس وقت ان کی جو آپ کو اذیتیں تھی وہ صرف گالم گلوچ تک تھی۔ وہ آپ کو آوازیں کسا کرتے تھے، آپ کو برا بلا کہا کرتے تھے، لیکن ان کے اندر اس وقت یہ جرأت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی کہ وہ آپ کو اذیت پہنچا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کے اوپر جو سرپرستی کا ہاتھ ہے، ان کے ساتھ جو مدد ہے وہ جناب حضرت ابو طالب کی مدد ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگ آپ کو اذیت نہیں پہنچا سکتے تھے۔ پھر زبان ہی زبان سے آپ کو برا بلا کہا کرتے تھے، زبانی آپ کو اذیتیں پہنچایا کرتے تھے۔ لیکن اس وقت بھی وہ صحابہ جو کمزور تھے، جو مالی اعتبار سے کمزور تھے، وہ لوگ انہیں اذیتیں پہنچانے میں کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑتے تھے، انہیں تکالیف پہنچایا کرتے تھے، بہت زیادہ مارا کرتے تھے۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس ہستی کو ہم اذیتیں پہنچا رہے ہیں، جس ہستی کو ہم مار رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، وہ ہستی ہمارے لیے کیا کرتی ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر، وہ رات کے پیر جب ساری دنیا میٹھی نیند سو رہی ہوتی ہے، تیرے اور میرے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اٹھتے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے تھے، اپنے خاندان والوں کی ہدایت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اپنے چاہنے والے، اپنے علاقے والوں کی ہدایت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ لیکن ان کو اس چیز کو، اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ شخص ہماری بھلائی کا سوچ رہا ہے، ہمیں جہنم کی وادیوں سے نکال کر جنت میں لے جانے کے لیے سوچتا ہے۔ وہ دنیا کے رعنائیوں کو دیکھتے تھے، دنیا کی لذتوں کو دیکھتے تھے، جو ہمیشگی کی ابدی لذتیں ہیں، ان کی نظر ان کی طرف نہیں تھی۔ تو برادران اسلام، فرتے رنج و غم کے بعد
چند روز تک جب حضرت ابو طالب کا وصال ہوا تو حضور خانہ نشین رہے، عام طور پر باہر نکلنے سے اجتناب کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ایک دن ایسا آیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنے کاشانہ اقدس سے باہر نکلتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی تھی اس ذمہ داری کو اپنانے کے لیے، اس ذمہ داری کو سر انجام دینے کے لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، لوگوں کو جا کے بتایا، اے لوگوں، جن تم بہت سے خداؤں کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، وہ خدا تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، تم ایک وحدہ لا شریک اللہ وحدہ لا شریک کے آگے اپنا سر جھکاؤ، اسی کی عبادت کرو۔ اللہ کا پیغام میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچانا شروع کر دیا تو ذات محترم اسی اثناء میں ایک کمینہ خستہ انسان، ایک بدبخت انسان اٹھتا ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زلف عنبرین کے اوپر مٹی پھینک دیتا ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زلف عنبرین گرد آلود ہو جاتی ہیں، مٹی مٹی ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے آتے ہیں، وہاں جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کفار کی اذیتوں کے بعد اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لاتے تھے تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا استقبال کرتی، اس انداز کے ساتھ استقبال کرتی کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری تکلیفیں بھول جایا کرتی تھی، ساری اذیتیں آپ بھلا دیا کرتے تھے۔ آج وہ رفیقہ حیات بھی موجود نہیں تھی، وہ غم گسار بیوی بھی موجود نہیں تھی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر تشریف لائے، آپ کی شہزادیوں نے جب دیکھا تو وہ رونے لگی، ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ابا جان کی یہ حالت ہو گئی ہے تو آپ کی شہزادیوں میں سے ایک شہزادی اٹھتی ہے، اٹھ کر پانی لیتی ہے، پانی لے کر ادھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زلف عنبرین کو، گیسوئے عنبرین کو دھو بھی رہی ہے، ساتھ ساتھ رو بھی رہی ہے۔ برادران اسلام، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی اپنے مشن کو نہ چھوڑا، اس کو آگے لے کر ہی چلتے رہے۔ اس وقت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علیم و وقار کے پیکر باپ نے یہ کہہ کر اپنی بیٹی کو اپنی تسلی دی، فرمایا اے میری پیاری بچی مت رو، بے شک اللہ تعالیٰ تیرے باپ کا حامی و ناصر ہے، اللہ تعالیٰ تیرے باپ کا نگہبان ہے۔ شام اپنے باپ عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قریش بزدل بنے رہے یہاں تک کہ ابو طالب نے وفات پائی، یعنی کہ حضرت ابو طالب کی زندگی کے اندر وہ قریش بزدل تھے، میرے اوپر کسی قسم کی اذیتیں نہیں دیتے تھے، حملہ نہیں کرتے تھے، لیکن جب حضرت ابو طالب نے وفات پائی تو انہوں نے یہاں تک قدم اٹھانا شروع کر دیے۔ ابو لہب، حکم بن ابو العاص بن امیہ، عقبہ بن ابو معید، عدی بن الحمراء اور ابن الاسداء الازری حضور کے پڑوسی تھے، حضور کو ستانے کا کوئی موقع بھی وہ ہاتھ سے نہیں جایا کرنے دیتے تھے، اپنے گھر کے اندر گندگی اکٹھا کیا کرتے تھے، جب موقع ملتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر ڈال دیا کرتے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کے اندر جب ہنڈیاں تیار ہو گیا کرتی تھی تو اس کے اندر گندگی ڈال دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کے اوپر وہ گندگی پھینکنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جب اپنے گھر سے گندگی دیکھتے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے لکڑی کے ایک حصے کے اوپر اٹھا کر باہر لے جاتے اور ان لوگوں کو جا کر کہتے یا بنی عبد مناف ایو جوار ھذا، آئے بنی عبد المناف کیا تم پڑوسی کا یہ حق ادا کرتے ہو، یعنی پڑوسیوں کے ساتھ تم ایسا سلوک کیا کرتے ہو۔ ان میں سے بجز حکم بن ابو العاص کے آپ فرماتے ہیں کسی کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ تو برادران اسلام، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ کریم نے ایسا رعب ڈالا ہوا تھا کہ ان کے رعب کی وجہ سے وہ لوگ پھر بھی پسپا ہو جایا کرتے تھے، اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں حضور ذی امت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کا ایک واقعہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں میں، یعنی آپ خود ہی نقل فرماتے ہیں، میں یعنی ابن کثیر کہتا ہوں کہ میرے نزدیک اکثر وہ واقعات
جیسے غلیظ اوج کا حالت نماز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں کے اوپر ڈال دینا، پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تشریف لانا، اس کو اٹھا کر بہر پھینکنا، پھر مشرکین کو برا بلا کہنا، اور اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر کی وہ روایت جس میں کفار کا حضور کی شدت سے گلہ مبارک گھوٹنا اور حضرت ابوبکر صدیق کا ان کے درمیان حائل ہونا، اور یہ فرمانا تمہیں شرم نہیں آتی اس شخص کے قتل کرتے ہو، اس شخص کو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح ابو جہل ملعون کا یہ عزم کہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حالت نماز میں ہو، آپ کا سر سجدے میں ہو، اور نعوذ باللہ من ذالک میں آپ کے گردن کے اوپر اپنا ہاتھ پاؤں رکھ کر آپ کو رون ڈالوں۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ جتنے بھی واقعات ہیں، حضرت ابن کثیر فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ واقعات جو ہیں حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد کے واقعات ہیں۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ واللہ عالم بالصواب، یعنی میری رائے یہ ہے، لیکن بہتر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ طبرانی ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس فرمایا کہ لوگوں کے تیور یک لخت بدل گئے ہیں، اور ان کے رویہ میں شائستگی اور احترام کی بجائے بے مروتی بلکہ سنگ دلی کا مظاہرہ ہونے لگا۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حسرت سے یہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے چچا کتنی جلدی میں تیرے کھو جانے کو محسوس کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے محبوب اپنے دل کے اندر اپنے چچا کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے چچا کتنی جلدی میں تیرے کھو جانے کو محسوس کر رہا ہوں۔ بزاز و ابو نعیم نے الفضائل میں روایت کیا کہ ایک روز سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے لوگوں سے دریافت کیا ایھا الناس اخبرونی باشجع الناس، اے لوگوں مجھے بتلاؤ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون سے لوگ ہیں۔ لوگوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں، آپ ہی فرمائیے۔ امیر المومنین سب لوگوں سے زیادہ بہادر ابو بکر ہیں۔ میں نے ایک روز فرمایا، امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک روز دیکھا کہ قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا ہوا ہے، کوئی زد و کوب کر رہا ہے، کوئی گالیاں بک رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہو جس نے ہمارے خداؤں کو، بہت سے خداؤں کو ایک خدا کے اندر ملا دیا ہے۔ اس وقت وہ لوگ اتنے غضبناک ہوئے تھے اور پھپڑے ہوئے تھے کہ آپ فرماتے ہیں ہم میں سے کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان سے چھڑا لے۔ حضرت ابو بکر اس وقت تنہا آگے نکلے، اس گروہ پر جھپٹ پڑے، کسی کو مار رہے ہیں، کسی کے ساتھ ہاتھا پائی کر رہے ہیں، تو کسی کو اس عادت کے اوپر لعن طعن کر رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، خدا تمہارا ستیہ ناس کرے، تم ایسے شخص کو قتل کرنے کے در پہ ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی چادر مبارک اٹھائی اور لپیٹی ہوئی تھی جو اٹھائی، وہاں پر ہزاروں قطار ہونے لگے، آپ کے داڑھی مبارک جو تھی وہ آنسو سے تر ہو گئی۔ پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا تمہیں خدا کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ آل فرعون کا مومن بہتر تھا یا ابو بکر؟ یہ لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے انہیں جھنجھوڑا، فرمایا میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر خود ہی جواب دیا، بخدا ابو بکر کی حیات طیبہ کی ایک گھڑی مومن آل فرعون کی ساری زندگی سے بہتر ہے۔ وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، ابو بکر اپنے ایمان کا ببانگ دہل اعلان کرتا تھا، فرماتا تھا کہ میں نے اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لے آیا ہوں، میں اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانتا ہوں۔ الغرض اس محترم چچا کے انتقال کے بعد مشرکین مکہ کمینگی کی حد تک اذیت رسانی پر کمر بستہ ہو گئے، اور جب بھی انہیں موقع ملتا اذیت رسانی کی حد کر دیتے۔ کوئی شخص حضور کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ حضور بڑی کوشش فرماتے اپنی قوم کو عمل اور عقیدہ کی پستیوں سے نکال کر اور صراط مستقیم پر انہیں گامزن کر دے جو فلاح دارین کی منزل تک پہنچا دے، لیکن ان لوگوں نے گویا یہ ارادہ کر رکھا تھا
کسی قیمت پر آپ کی بات نہیں سنیں گے اور نہ آپ کی دعوت کو قبول کریں گے۔ تو برادران اسلام، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کام جاری رکھا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک کام کرنے کے اندر عزم مصمم کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ نیک کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار دیگر میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی میں نے حرم شریف کے اندر بھی دعا کی تھی، سب ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ ہمارے اس مشن کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں، یعنی جو نبی شریف کی اشاعت کے سلسلے میں وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ کریم سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت سب کو بار بار حرمین شریفین کی بادہ بھاری نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔